جن کر درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور مسجد سے ہونے کا بے حد ہے غم، دور مسجد سے ہونے کا بے حد ہے غم، اس برس عید کیسے منائیں گے ہم، اس برس عید کیسے منائیں گے ہم، دور مسجد سے ہونے کا بے حد ہے غم، اس برس عید کیسے منائیں گے ہم، مسجدوں میں نمازوں کو جا نہ سکے، کہ مسجدوں میں نمازوں کو جا نہ سکے، اپنے ناراض رب کو منا نہ سکے، کہ اپنے ناراض رب کو منا نہ سکے، دور مسجد سے ہونے کا بے حد ہے غم۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ اتنے بے بس ہیں ہم ماہ رمضان میں بھی، اتنے بے بس ہیں ہم ماہ رمضان میں بھی، ایک جمعہ تک بھی ہم عطا نہ کر سکے، ایک جمعہ تک بھی ہم عطا کر نہ سکے، کہ زندگی بھر اس کا رہے گا غم ہمیں، زندگی بھر اس کا رہے گا غم ہمیں، اس برس عید کیسے منائیں گے ہم، اس برس عید کیسے منائیں گے ہم، دور مسجد سے ہونے کا بے حد ہے غم، کہ دور مسجد سے ہونے کا بے حد ہے غم۔ جم کر درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اور آج شب قدر کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت اپنے مقدس قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، رب ارشاد فرماتا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، رب ارشاد فرماتا ہے اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے لیے، فیہا بِإِذْنِ ربہم من کل امر، اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات طلوع صبح تک سلامتی ہے، امان ہے۔ رفیقان گرامی، آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ آج ہی کی وہ رات ہے، یہی وہ شب ہے کہ جس رات کو رب نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔
رفیقان گرامی، رمضان المبارک کی مقدس رات اور وہ بھی 27ویں شب جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے فرشتوں کی پیدائش کی۔ فرشتوں کی پیدائش آج ہی کی شب میں آج ہوئی رات میں۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں گنہگار بندوں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اسی رات گنہگار بندوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور اسی رات آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کے مطابق رزق بارش زندگی یہاں تک کہ اس سال حج کرنے والوں کی تعداد لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ رفیقان گرامی، آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فارم بھر لیتے ہیں، ہندوستان گورنمنٹ کے حوالے کر دیا کرتے ہیں اپنے پاسپورٹ بنا کر اور ہمیں جانے کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات وہ رات ہے، آج کی شب وہ شب ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے مقدس فرشتوں کے حوالے آج ان کی لسٹیں کر دی جاتی ہے کہ حج میں جانے والوں کی تعداد کتنی ہے، حج میں کتنے لوگوں کی تعداد ہوگی، اور اس سے نہ تو ایک بڑھ سکتا ہے نہ ایک گھٹ سکتا ہے۔ تو حضرات، اسی رات لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن نازل ہوا۔ آج کی وہ رات ہے کہ جس رات میں آسمان دنیا پر پورا قرآن حکیم اتارا گیا۔ اسی رات آسمان سے فرشتے کثرت سے اترتے ہیں، لیکن آج کی راتوں کی نوافل جیسا کہ فقہ فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات کی عبادتیں وہ عبادت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس رات کر لیتا ہے تو پوری سال اگر عبادت کرے تو اس کے مقابلے میں کوئی عبادت نہیں۔ لیکن مسلمانوں میں ایک بات آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی عبادتیں قبول ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے والدین کو راضی کرو، یعنی اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ اگر پوری رات عبادت الہی میں گزار دیتے ہو، پورے رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کی تلاوتوں میں وقت گزار دیتے ہو، صدقہ خیرات ہی کیوں نہیں کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں تو یقیناً اللہ اس کا رسول تم سے راضی نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا اسی میں ہے کہ جس میں والدین کی رضا ہے۔ اگر ماں راضی ہو جائے تو باپ راضی ہو جائے تو اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ یہاں تک کہ بہشتی شریف کی حدیث پاک یہ ہے کہ اگر ماں بیٹے کو آواز دے بیٹا نماز میں ہو اور بیٹوں کو آواز دے بیٹا کہاں ہو، تو بیٹے کو چاہیے کہ فوراً وہ نیت توڑ کر جو ہے ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ لیکن آج ہم ماں کی آوازوں پہ کرتے کیا ہیں، باپ کی آوازوں پہ کہتے کیا ہیں؟ ابے خاموش رہو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھنا کہ اگر والدین ناراض ہو گئے تو تمہیں شب قدر جاگنا، شب قدر میں رات بھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جاگنا کوئی کام کے نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، میں سب سے پہلے ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک میری آواز اور جہاں تک ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اگر آپ تک میری آواز پہنچتی ہو تو آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے وہ نوجوان اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حج بیت اللہ کر لیں گے، خانہ کعبہ کی طواف کر لیں گے تو ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھنا، دولت کی بنیاد پر تم حج بیت اللہ کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی رضامندی، رسول اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کی رضامندی اسی میں ہے، اللہ کے رسول کی رضامندی اسی میں ہے کہ جس میں ماں اور باپ کی رضامندی ہے، اللہ اس کے رسول کی رضامندی اسی میں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جنت میں جانے کی خواہش کرتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جس کے والدین ناراض ہوں اور اسی ناراضگی کے عالم میں اگر اس دنیا کو چھوڑ دیا تو مسلمانوں یاد رکھنا کہ جنت میں جانا تو دور، تم جنت کی خوشبو بھی تک نہیں پا سکتے ہو، جنت میں جانا تو دور کی باتیں ہیں۔ تو مسلمانوں تم غور کرو، آج ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں۔ اور ایک باتیں میں یہیں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نماز نوافل یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہم پڑھیں، لیکن سب سے پہلے ان بھائیوں سے میں گزارش کروں گا، اپنی ان بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، اپنی ان ماؤں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی نماز فرض اگر قضا ہے تو آپ پہلے اس فرض نماز کی قضا کی ادائیگی کیجئے، اس کے بعد نماز نوافل۔ اگر آپ کی نماز قضا ہے، فرض نماز اگر آپ کی قضا ہے تو یاد رکھیں کہ رات بھر آپ جا کر نوافل پڑھتے رہیں، لیکن آپ کے ذمے وہ قضا نماز فرض ہے جو اللہ کے قرض ہے، آپ جب تک رب کا قرض ادا نہیں کرتے ہیں اس وقت تک دوسری کوئی مستحب چیزیں ہیں، کوئی نوافل جو ہیں، کوئی سنن کریں، کوئی کام کے لائق۔ اس لیے مسلمانوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نماز پڑھیں، 5 وقتہ نماز ادا کریں، وقت پہ نماز ادا کریں، اور وقت پہ ادا کرنے کے ساتھ کوشش یہ کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ آج اس دور میں، آج کے خاص کر ماحول میں آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے، پورے دنیا میں مساجد سے لوگوں کو دور کیا گیا ہے اور گھر پڑھنے کی نماز اجازت دی گئی ہے کہ وہ گھر میں رہ کر پڑھیں۔ مسلمانوں اپنی وقت ہے توبہ کی، تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی گڑگڑاؤ، معافی چاہو، رب سے توبہ کرو کہ اللہ ہم سے جانے میں انجانے میں جو غلطیاں ہو گئی ہے، رب ذوالجلال ہم سے جو خطائیں ہو گئی ہے، مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ ہم اپنی تمام گناہ کبائر سے، گناہ صغائر سے توبہ کرتے ہیں، اور آپ صدق دل سے توبہ کر کر رب کی بارگاہ میں جھکو اور نماز پنجگانہ پڑھو۔ نماز جو آپ کی قضا ہے آپ اسے ادا کرو، جو نوافل آپ پڑھتے ہو آپ اس نوافل کی جگہ پر قضا نمازوں کو ضرور پڑھو تاکہ تیری نمازیں جو قضا ہے آپ کی ادا ہو جائے۔ تو حضرات وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔